زین مویسر اور اس کا خواب۔ پنواقل شہر سے 15 کلومیٹر دور گاؤں روجو مویسر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام زین مویسر تھا۔ زین ایک سیدھا سادہ مگر خوابوں سے بھرا ہوا لڑکا تھا۔ اس کا سب سے بڑا شوق کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا تھا۔ اسکول میں بھی، کھیتوں کے کنارے بھی، اور کبھی کبھی گاؤں کی کچی گلیوں میں بھی وہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہتا۔ زین کے والد کا نام ارشاد مہیسر تھا، اور زین کے 5 چچا تھے جن میں استاد علی اکبر، روشن ساغر، ریاض، سجاد اور عابد علی مویسر۔ ان سب سے زین ڈرتا تھا مگر سب سے زیادہ استاد علی اکبر سے جو ایک محنتی استاد تھا۔ زین کے والد اور سب یہ چاہتے تھے کہ زین اپنی پڑھائی پر دھیان دے اور ایک دن بڑا افسر بنے، مگر زین کے دل میں تو صرف کرکٹ کا جنون سوار تھا۔ اس کی پڑھائی گاؤں کے بعد اب ایکسیلینس اسکول پنواقل میں ہوتی تھی۔ اسکول دور ہونے کی وجہ سے زین کو ہاسٹل میں رہتے تھے۔ اسکول کے میدان میں اکثر دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ خود کو پاکستان کے مشہور بیٹسمین بابر اعظم کے روپ میں محسوس کرتا۔ زین کا کمرہ بابر اعظم کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کاپیوں پر بھی بابر اعظم کا نام لکھ رکھا تھا۔ وہ اکثر خواب دیکھتا کہ ایک دن وہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے گا اور دنیا کو دکھائے گا کہ روجو مہیسر کا لڑکا بھی بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، گاؤں میں زیادہ تر لوگ ویرات کوہلی کے دیوانے تھے۔ وہ زین کو چھیڑتے ہوئے کہتے، بھائی، کوہلی ہی اصلی کنگ ہے، بابر اعظم اس کے سامنے کچھ نہیں۔ زین یہ باتیں سن کر دکھ تو محسوس کرتا، مگر دل ہی دل میں کہتا، ایک دن آئے گا جب یہی لوگ بابر اعظم کا نام بھی میرے ساتھ لیں گے۔ ایک دن گاؤں میں شہنشاہ بادشاہ کا سالانہ میلہ لگنے والا تھا۔ میلے کے ساتھ ساتھ کرکٹ کا ایک بڑا میچ بھی رکھا گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت پرجوش تھے۔ مقابلہ 2 ٹیموں کے درمیان ہونا تھا، گاؤں روجو مویسر 11 اور سلطان پور 11۔ روجو مویسر کی ٹیم میں سب لوگ چاہتے تھے کہ زین بھی کھیلے، کیونکہ وہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں اچھا تھا۔ زین نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ یہ موقع اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس نے دن رات پریکٹس شروع کر دی۔ ارشاد اگرچہ چاہتے تھے کہ زین پڑھائی کرے، مگر بیٹے کے جذبے کو دیکھ کر وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میچ والے دن پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ڈھول، تماشائیوں کی آوازیں، اور ہر طرف شور تھا۔ قریبی گاؤں کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور 8 اوورز میں 120 رنز بنا لیے۔ یہ ایک مشکل ہدف تھا کیونکہ گاؤں کے میچوں میں اتنے رنز بنانا آسان نہ تھا۔ جب روجو مویسر کی بیٹنگ شروع ہوئی تو ابتدائی بیٹسمین جلدی آؤٹ ہو گئے۔ لوگ شور مچانے لگے، اب تو میچ گیا، لیکن اس وقت کپتان نے زین کو بھیجا۔ زین نے جیسے ہی بیٹنگ شروع کی، اس کے دل میں صرف ایک ہی نام تھا، بابر اعظم۔ وہ اس کے سٹائل کو یاد کر کے شاٹ کھیل رہا تھا۔ پہلے چند اوورز میں زین نے صبر سے کھیلنا شروع کیا۔ جب اس کا اعتماد بڑھا تو اس نے شاندار باؤنڈریز لگانے شروع کر دیے۔ تماشائیوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ جو لوگ کل تک اسے چھیڑتے تھے کہ ویرات کوہلی ہی کنگ ہے، وہ آج زین کو داد دے رہے تھے۔ آخر میں جب ٹیم کو صرف 6 گیندوں پر 10 رنز کی ضرورت تھی، زین نے مسلسل 2 گیندوں پر چھکا اور پھر چھکا مار کر اپنی ٹیم کو جیت دلا دی۔ پورا گاؤں زین، زین، زین کے نعرے لگا رہا تھا۔ کامیابی کا پہلا قدم۔ میچ کے بعد سب نے زین کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس کے والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ارشاد مویسر نے بیٹے سے کہا، بیٹا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ خواب دیکھنے والے اگر محنت کریں تو منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ زین نون کہا کہ یہ صرف بابر اعظم کی بیٹک دیکھنے کے بعد ہی ممکن ہوا ہے۔ اس دن کے بعد سے گاؤں میں ماحول بدل گیا۔ لوگ اب بابر اعظم کے ساتھ ساتھ زین مویسر کا بھی نام لینے لگے۔ زین کو معلوم تھا کہ یہ اس کے خواب کی بس شروعات ہے۔ راستہ لمبا ہے، لیکن ہمت اور محنت کے ساتھ کوئی خواب ادھورا نہیں رہتا۔ سبق:
زین کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اگر انسان کے دل میں سچا جذبہ اور محنت کی لگن ہو تو وہ کسی بڑے خواب کو حقیقت بنا سکتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے۔